بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ گلابوں کی مہک، چاہت کے سب رنگ، ساری دنیا کی نعمتیں اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی ہر صبح آپ کی زندگی میں خوشیوں کا نیا پیغام لے کر طلوع ہو، آمین۔ جمعہ چھوڑنے سے باز رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور ایسا ہوگا کہ یا تو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور غافلوں میں لکھ لیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ معاف فرما، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ کر، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ دعا: اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں سے نجات دے اور مجھے صبر سے جینا سکھا دے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کا دل توڑا نہیں جاتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں، فرمانے حضرت علی علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ، اس پاک جمعۃ المبارک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دینے والی بیوی جوانی میں بھی آپ کے پیار اور خیال کی حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بات سے عمدہ صدقہ کوئی نہیں ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ اور جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ یا اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما، آمین۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ تعالیٰ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آج تو میرے حق میں بھی دعا کر دینا، سنا ہے یہ دن بہت قبولیت کا ہوتا ہے۔
یا اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اے میرے رب، سب دیکھنے اور سننے والوں کی نیک اور جائز خواہشات پوری فرما، آمین۔ صبح کی ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے کرتے ہیں جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا کیا۔ اس پاک ذات سے میری دعا ہے کہ وہ آپ اور آپ کے گھرانے کو سدا شاد و آباد رکھے اور ہر دکھ پریشانی سے بچائے، آمین۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے ہی سنبھال لیتا ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہی کو مانگا جائے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ تو جب بھی دعا کرے میرا رب وہ تجھے عطا کرے، تیری جولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، تو ہاتھ اٹھائے بعد میں میرا رب وہ پہلے عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا، کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور روز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے کائنات کے مالک، اس مبارک دن کے صدقہ ہمارے پیارے عزیز رشتہ داروں کی اور جو پوسٹ پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، آسیں، امیدیں پوری فرما، آمین۔ ابتدا ہو کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ یا اللہ کہ دن گزر جائے تیری رحمتوں کے نزول میں، یا اللہ اس جمعہ کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ اللہ نگہبان۔